ونفخه ونفثه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال۔ وہ ایسے گھر ہیں کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے کہ ان کو بلند کیا جائے اور اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، صبح اور شام اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید 18واں پارہ سورہ نور کی آیت نمبر 36 آپ حضرات نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ آج آپ کی خدمت میں مساجد کی عظمت اور قدر و منزلت کے متعلق آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہیں گے۔ دین اسلام کے اندر مساجد کی بہت بڑی فضیلت اور ان کا مقام اور مرتبہ آیا ہے۔ مساجد جن کو عربی کے اندر بیوت اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، تو مساجد کی فضیلت کے لیے یہی بات کافی ہے کہ یہ اللہ کے گھر ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کا گھر کہا جاتا ہے، اور جو جتنا بڑا عظیم ہوتا ہے اور بڑے مقام پر فائز ہوتا ہے، اس کا گھر بھی اتنا ہی بڑا عظیم ہوتا ہے اور فضیلت والا ہوتا ہے۔ تو یہ مساجد دین اسلام کے مینار ہیں اور دین اسلام کی پہچان اور علامت ہیں۔ اللہ رب العالمین ان مساجد کے ذریعے اپنے نیک بندوں کے حوالے سے جو قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے وہ آگے چل کر آپ انشاءاللہ سماعت فرمائیں گے، اور یہ مسلمانوں کی کیا ہے ایک شناخت ہے کہ وہ جہاں بھی رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے گھر کو تعمیر کرتے ہیں، اور اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کے بعد اس کو آباد کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کے لیے محنت کرتے ہیں اور بڑے عزم کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہ ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے، اور اس کی خدمت کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا مسلمان اپنی سعادت تصور کرتے ہیں۔ دیکھیے مساجد کے حوالے سے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا انما یأمر مساجد اللہ، یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے کہ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسجد کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے پہلے پارے میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ، یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے
مسجدوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ جن کے اندر فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یقیناً مسجدیں اللہ کے لیے ہیں۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے مسجدوں کو اپنی طرف منسوب کیا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیات کے اندر مساجد کی اضافت اور نسبت اپنی طرف کر کے اہل ایمان کو بتلایا اور پیغام دیا کہ یہ مساجد کی فضیلت ہے کہ ان کو اللہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ آیات اور دیگر احادیث جن کے اندر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ مسجدیں اللہ کا گھر، مسجدیں اللہ کے مراکز، یہ اللہ کے بیوت، ان کو کہا گیا تو یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام کے اندر مساجد کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ اللہ رب العالمین ان مساجد کے ذریعے اہل ایمان کو اپنے ایمان کا، توحید کا، تقویٰ کا اللہ نور عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پاک و صاف کرتا ہے۔ وہ یہی مراکز، یہی مسجدیں ہیں۔ آپ دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرماتے ہیں تو آپ نے وہاں جا کر سب سے پہلا کام کیا کیا ہے؟ آپ کا سب سے پہلا عمل اگر ملتا ہے صحیح احادیث میں اور صحابہ کرام کی رضی اللہ عنہم اجمعین ان کی زبانی اگر ملتا ہے تو مسجد کی تعمیر ملتا ہے۔ ابھی آپ مدینہ منورہ میں داخل نہیں ہوئے، اس سے پہلے آپ نے مسجد کو تعمیر فرمایا۔ قباء کے اندر آپ نے مختصر قیام فرمایا، اسی قیام کے دوران آپ نے مسجد کی تعمیر فرمائی۔ تو دیکھیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کر کے، اللہ کے گھر کو تعمیر کر کے امت کے لوگوں کو یہ بتلایا اور پیغام دیا کہ اللہ کا گھر بنانا کتنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کتنی ضروری ہے کہ آپ نے اپنا گھر بنانے سے پہلے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے مدینہ میں جا کر پہلے اپنا گھر نہیں بنایا، وہاں آپ کا کوئی گھر نہیں تھا، بلکہ آپ صحابی جناب ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ان کے ہاں آپ قیام فرماتے ہیں، لیکن آپ مسجد کو پہلے تعمیر کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد آپ نے مدینہ کے اندر ایک عظیم الشان مسجد تعمیر فرمائی۔ صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی اینٹیں اٹھا رہے ہیں، مزدوروں کی طرح مزدوری کر رہے ہیں، لیبر کی طرح۔ اللہ اکبر۔ آپ مسجد کے تعمیراتی کام میں پیش ہیں۔ اس مسجد کا سنگ بنیاد، اس مسجد کا سب سے پہلا پتھر آپ کے مبارک ہاتھوں سے لگایا گیا۔ آپ چاہتے تھے آپ اشارے سے صحابہ کرام سے مسجد کی تعمیر کروا سکتے تھے۔ صحابہ کرام جو آپ کے اشارے پر اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، وہ آپ کے مبارک اشارے پر مسجد تعمیر کر لیتے، لیکن آپ نے صحابہ کو حکم نہیں فرمایا، بلکہ ان کے ساتھ ساتھ آپ مسجد کی تعمیر کر رہے ہیں، اینٹیں اٹھا رہے ہیں، گارا اٹھا رہے ہیں، اور آپ نے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کائنات میں مساجد کی کتنی بڑی ضرورت ہے، اور مساجد کا تعمیر ہونا کتنا ضروری ہے۔ اور میں کہنا چاہوں گا مسجد
مسلمانوں کی زندگی کا ایک حصہ ہے، یہ اللہ کا گھر مسلمانوں کی زندگی کا ایک جز ہے۔ اگر مسلمانوں کی زندگی میں مسجد شامل نہیں ہے، اگر مسجد نہیں ہے، مسلمانوں کی زندگی ناقص اور ادھوری ہے۔ آج میں آپ اس بات پر ذرا غور کریں، ہم نے اگر کہیں مکان لینا ہے، پلاٹ لینا ہے، ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جگہ اچھی ہو، سہولیات ہوں، وہاں پر امن سکون ہو، جہاں بڑے بڑے لوگ رہتے ہوں، مالدار لوگ رہتے ہوں۔ لیکن ہمیں یہ فکر کرنی چاہیے کہ جہاں مسجد ہو ہم نے مکان وہاں لینا ہے، ایسی جگہ ہم نے گھر بنانا ہے جہاں پہلے سے مسجد بنی ہوئی ہو، اور اگر پہلے سے مسجد نہیں بنی تو ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے جہاں میں مکان بنا رہا ہوں، جہاں میں گھر خرید کرنا چاہتا ہوں، اس کے پڑوس میں مسجد کے لیے کوشش کروں گا ایک اللہ کا گھر بن جائے، تاکہ ہمیں دین کا فائدہ ہو، نمازوں کا فائدہ ہو، ہمارے بچوں کی تعلیم کا اور بچوں کی تربیت کی بہتری ہو۔ یہ ہمارا جذبہ ہونا چاہیے، یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ آج افسوس ہوتا ہے ہمارے کئی بھائی اس بات کے حوالے سے فکر نہیں کرتے، وہ مساجد سے دور ہوتے ہیں، ان کی نمازیں مساجد میں نہیں ہوتی، ان کے بچے گھر والے مسجدوں سے محروم ہیں، تو جس کی وجہ سے آج ہمارے اندر فتنے رونما ہو جاتے ہیں، ہم فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو فتنوں سے بچنے کے لیے یہ مساجد، اور مساجد میں اگر مدارس ہیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم بھی، ہمارے بچے، ہمارے گھر والے فتنوں سے بچ جائیں گے۔ آپ دیکھیے مسلمانوں کی زندگی میں مسجد کا ہونا کتنا ضروری ہے۔ صحیح مسلم کی روایت آپ نے فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدها، فرمایا کہ اس کائنات کے اندر، اس روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ پسند اگر کوئی ٹکڑا ہے تو مسجد کا ٹکڑا ہے۔ اگر وہ علاقہ جو اللہ کو محبوب ہے تو مسجد کا علاقہ ہے، یہ اللہ کو سب سے محبوب ہے۔ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور آپ فرماتے ہیں اللہ کے نزدیک پوری کائنات میں ناپسند جگہ وہ بازار ہیں۔ حالانکہ بازار بھی، وہاں بھی ہمیں کام پڑتا ہے، وہاں بھی ہماری ضروریات ہیں، لیکن اس کو کیا کہا گیا کہ اللہ کے نزدیک سب سے بدترین جگہ وہ بازار ہیں۔ بازار اور مسجد کے اندر بڑا فرق ہے۔ مسجد کے اندر کیا ہے؟ ہماری تربیت ہوتی ہے، یہ مراکز نور ہیں، مسجدیں نور کے مراکز، یہ توحید کے مراکز، یہ تقوی کے مراکز، توکل کے مراکز، یقین کے مراکز، ایمانداری کے مراکز، سچائی کے مراکز، ہر چیز اگر ملے گی تو مسجدوں سے ملے گی۔ ہمیں سچائی اگر ملے گی تو مساجد سے ملے گی، ایمانداری کا درس ملے گا مساجد سے ملے گا، یقین کا درس ملے گا مساجد سے ملے گا۔ اسی طرح اگر توکل اور یقین، اس کی دولت اگر ملے گی تو مساجد سے ملے گی۔ اور بازار میں کیا ہے؟ اللہ کا نام بہت ہی کم لیا جاتا ہے۔ بازار میں وہاں آپ کو بری زبان ملے گی، بازار میں گالی ملے گی، بازار میں جھوٹ ملے گا، بازار میں دھوکہ ملے گا، اور بازار میں انسان کو لوٹا جائے گا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ بازار اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں اور مسجدیں اللہ کو پسند ہیں۔ بازار میں اگر ہم جاتے ہیں، جائیں اپنی حاجت پوری کر کے جلدی آ جائیں، وہاں زیادہ ہمیں ٹائم صرف نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مجبوری نہیں تو کوشش کی جائے وہاں ٹائم زیادہ نہ گزارا جائے، زیادہ ٹائم مساجد کو دیا جائے، کیونکہ یہ اللہ کے گھر ہیں جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر،
وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ میں اپنے ان مومن بندوں کی گواہی دی ہے۔ گواہی کس بات کی؟ ان کے ایمان کی گواہی دی کہ وہ اللہ کے بندے مومن ہیں۔ کون اللہ کے بندے؟ جو مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، ان کی دلچسپی مسجدوں کے ساتھ ہے، ان کا لگاؤ مسجدوں کے ساتھ ہے، ان کا دل مسجدوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ ان کی تعریف فرماتا ہے، سورہ توبہ کی آیت ہے، آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ نے فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ یہ مومن ہیں، اللہ ان کے مومن ہونے کی شہادت دے رہا ہے۔ مساجد کو تعمیر کرنا، مساجد کو آباد کرنا، مساجد کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا، مساجد کی ذمہ داری سنبھالنا، مساجد کی دیکھ بھال کرنا، مساجد کی صفائی کرنا، مساجد پر خرچ کرنا، مسجدوں کے ساتھ تعاون کرنا، مسجدوں میں آنا اور جانا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے کہ اللہ ان کے ایمان کے بارے میں گواہی شہادت پیش کر رہا ہے۔ اسی طرح علامہ البانی رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ مشہور محدثین میں سے ایک حدیث لائے ہیں الترغیب کے اندر، المسجد تقی لکل مسلم۔ فرماتے ہیں کہ مسجد جو ہے ہر متقی کا گھر ہوتا ہے۔ متقی آدمی، نیک آدمی، اللہ کا گھر اس کا گھر ہوتا ہے۔ مسجد میں آ کر ٹائم گزارتا ہے، مسجد سے دل لگاتا ہے، مسجد سے لو لگاتا ہے، تو کہتے ہیں المسجد بیت لکل تقی۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہونا چاہیے، مرکز ہونا چاہیے۔ دیکھیے حدیث میں کیا آپ نے فرمایا، صحیح بخاری صحیح مسلم کے مشہور حدیث آپ سنتے رہتے ہیں علماء کرام سے۔ فرماتے ہیں 7 قسم کے خوش نصیب آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اللہ مجھے بھی آپ سب کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کا سایہ کتنا ٹھنڈا ہوگا، کتنا پیارا ہوگا، کتنا عمدہ ہوگا، وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور وہ بھی ایسے مرحلے پر جہاں سخت قسم کی گرمی ہوگی، انسان پسینے میں ڈوب رہا ہوگا، پسینے میں غوطے کھا رہا ہوگا، پسینہ اس کو ستا رہا ہوگا، مجبور ہو کر اللہ سے کہیں گے اللہ ہمارا حساب کر لے، چاہے جہنم بھیج دے، ہم سے یہ پسینہ برداشت نہیں ہو رہا، یہ گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ خوش نصیبوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ اس حدیث میں جو بخاری مسلم کی ہے اس میں 7 افراد کا ذکر کیا گیا ہے، چاہے مرد ہو چاہے خواتین ہو، اور دیگر حدیثوں میں 2-3 اور کا بھی تذکرہ ہوا ہے۔ بہرحال اس میں سے ایک وہ آدمی ہے، ایک وہ شخص ہے، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، ایک وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، دن قیامت کے یہ گرمی سے محفوظ رہے گا، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہوگا۔ یہ کون آدمی ہے؟ رجل قلبہ معلق بالمسجد، جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ کسی کا دل کسی بنگلے کے ساتھ لگا ہوا، کسی کا دل کسی دکان کے ساتھ لگا ہوا، کسی کا دل کسی پارک کے ساتھ لگا ہوا، کسی کا دل مال کے ساتھ لگا ہوا، لیکن جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہو، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ گہرا ہو، یہ خوش نصیب ہے، دن قیامت کے اس کو گرمی محسوس نہیں ہوگی۔ آئیے میں آپ اس حدیث پر عمل کریں، اپنا تعلق مسجد کے ساتھ اپنائیں، اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد کے ساتھ ہماری محبت ہو، مسجد میں ہماری حاضری ہو،
مسجد میں صبح شام آئے، 5 نمازوں میں آئے اور مسجد کی دیکھ بھال بھی کریں، مسجد کی خبر گیری بھی کریں، مسجد میں کیا کمی ہے، مسجد میں کیا ضرورت ہے، میری کیا خدمات چاہیے۔ اگر ہماری یہ سوچ، ہمارا جذبہ بن جائے، اللہ رب کریم ہمیں قیامت کے دن عظیم انعام عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی سعادت عطا ہوگی کہ لوگ دھوپ میں کھڑے ہیں، لوگ پسینے میں ہیں، لیکن یہ اللہ کا نیک بندہ، اللہ کا پیارا بندہ اللہ کے عرش کے سائے میں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ۔ اللہ نے فرمایا کہ ایسے عظیم گھر جن کا اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع، ان کو بلند کیا جائے۔ اس بلند سے مراد یہ نہیں کہ بڑی بڑی اونچی مسجدیں بنائی جائیں، بڑے بڑے مینار بنائے جائیں، اس سے یہ مراد نہیں ہے۔ بہرحال اگر کوئی ایمان کے جذبے کے تحت اونچی اونچی مسجدیں بناتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے، اخلاص کے لیے بڑے بڑے مینار بناتا ہے، اس کا اپنا وہ فعل ہے، لیکن اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مساجد کو تعمیر کیا جائے۔ ان ترفع، یہ حصی عمارت کہ مسجد کی 4 دیواری بنائی جائے، مسجد کی بلڈنگ بنائی جائے، وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور یہ اس کی معنوی عمارت، وہ حصی یا معنوی کہ مسجد بنانے کے بعد اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، فرائض، نوافل، اذکار، عبادات اس میں کیے جائے۔ اور کہا یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال، صبح شام اس میں اللہ کی پاکی بیان کرنے والے۔ محدثین مفسرین کہتے ہیں اس میں 3 باتیں آ جاتی ہیں۔ ایک مسجد کو بنانا، اس کی عمارت، اس کی بلڈنگ، اور دوسرا اس کو آباد کرنا عبادت کے ذریعے، اور تیسرا پھر آباد کرنے والے، نمازیں پڑھنے والے، ذکر کرنے والے۔ اللہ نے تینوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے تینوں کا تذکرہ فرمایا۔ تو یہ بڑی سعادت کی بات ہے جو ہمارے بھائی مسجدوں میں آتے ہیں، جو مسجدوں کی رونق بنتے ہیں، جو مسجد کے لیے اپنا تعاون پیش کرتے ہیں، خدمات پیش کرتے ہیں۔ اللہ کی سب پر رحمت نازل ہو، اللہ کی سب پر برکت نازل ہو۔ یہ اللہ کے گھر آپ آباد کرتے ہیں، اللہ آپ کے گھروں کو آباد فرمائے گا۔ آپ اللہ کو خوش کرتے ہیں، اللہ آپ کو خوش کرے گا۔ تو دیکھیے حدیث کے بارے میں، جو مسجد تعمیر کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، آباد کرتا ہے، اس کے بارے میں احادیث میں کیا کچھ آیا ہے۔ مشہور روایت، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور یہ اتفاق ہے قرآن کے فضائل اور مسجدوں کے فضائل جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں۔ زیادہ حدیثیں آپ کو ان کی ملیں گی جناب عثمان غنی کی، اللہ اکبر۔ اور اس حوالے سے ہمارے پاس قرآن موجود ہے، اکثر آپ دیکھیں گے کیا لکھا ہوتا ہے، مصحف عثمانی، مصحف عثمانی لکھا ہوتا ہے۔ یہ جناب عثمان کی خدمات قرآن کے حوالے سے اور مسجدوں کی فضیلت وہ بیان فرماتے ہیں۔ تو مسجد نبوی کے حوالے سے ان کی خدمات آپ کو ملیں گی، جہاں آپ نے اعلان فرمایا تھا کہ مسجد نبوی تنگ پڑ رہی ہے، نمازی زیادہ ہو رہے ہیں، آپ نے اعلان فرمایا اس مسجد کی توسیع کے لیے جناب عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنا وافر مال پیش کیا، اور اس کے بعد بھی مسجد کی توسیع کرتے رہے، مسجد کی تعمیر کرتے رہے، اور دین اسلام کے حوالے سے ان کی بڑی قربانیاں ہیں۔ آج بھی آپ کو ملے گا سعودی عرب کے اندر عثمان کے اکاؤنٹ کے نام سے آپ کو اکاؤنٹ ملے گا، اللہ اکبر۔ جناب عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے آج بھی آپ کو ان کا اکاؤنٹ ملے گا، صدقہ جاریہ چل رہا ہے۔ اور ابن ماجہ کے حدیث آپ نے فرمایا من بنا مسجدا للہ
کا فق آسے قطات او اصغرا بن اللہ لہو فی الجنت بیتا او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. آپ نے فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد بناتا ہے، کتنی بڑی مسجد بناتا ہے؟ فرمایا کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر. ایک پرندہ ہے گاؤں دیہات میں ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں بٹ تیتر، جس کی ٹانگیں بڑی بڑی ہوتی ہیں، اڑ نہیں سکتا، زمین پر چلتا ہے، زمین کھود کر چھوٹا سا گھر بناتا ہے، اوپر گھونسلہ نہیں بنا سکتا، زمین پر چھوٹا سا گھر بناتا ہے مٹی سے مٹی کھود کر. اس کو کہتے ہیں قطات، اس کو اردو میں کہتے ہیں بٹ تیتر. تو فرمایا جو اس پرندے کے گھر کے برابر اللہ کا گھر بنائے گا، او اصغرا یا اس سے بھی چھوٹا، یا اس سے بھی چھوٹا، تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. اللہ اکبر. ہمارے پاس وسائل نہیں ہم بڑی مسجد بنا سکیں، چھوٹی مسجد بنائی جا سکتی ہے، اس کا بدلہ اللہ جنت میں گھر بنائے گا. مسجد نہیں بنا سکتے، مسجد میں ایک بلاک دے دیا، سیمنٹ دے دیا، تھوڑا سا تعاون کر دیا، انشاءاللہ اللہ اس کے بدلے بھی جنت میں گھر بنائے گا. اللہ کے خزانے کم نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے خزانے ہیں. تو محترم بھائیو، اس کائنات میں آپ کو بڑی عمارتیں ملیں گی، اس کائنات میں آپ کو بڑی بلڈنگیں ملیں گی، اس کائنات میں آپ کو بڑے پلازے ملیں گے. ان سب عمارتوں میں، ان سب بلڈنگوں میں اول سب سے عظیم الشان بلڈنگ ہے، سب سے عظیم عمارت ہے تو مسجد ہے، وہ مسجد ہے. باقی کہیں بھی آپ جائیں، اپنے گھر میں جائیں، اپنے کارخانے میں جائیں، فیکٹری میں جائیں، کوئی آپ کو نہ ثواب ملتا ہے نہ گناہ معاف ہوتے ہیں. یہ مسجد ہے جس میں آپ آتے ہیں، آپ کے قدم قدم پر نیکی لکھی جاتی ہے، گناہ معاف ہو جاتا ہے، اور یہاں آنے سے آپ اللہ کے مہمان بنتے ہیں. بہرحال مسجد کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں. آداب کے حوالے سے بھی تھوڑا سا عرض کرتا چلوں، کیونکہ جتنا بڑا گھر ہے، جتنے بڑے بادشاہ کا گھر ہے، اس کے آداب بھی اتنے ہی ہیں، اس کا احترام بھی اتنا ہی ہونا چاہیے. یہ مسجدیں بنانا، تعمیر کرنا، آباد کرنا، تعاون کرنا، اس میں آنا جانا، تعلیم کا سلسلہ، تربیت کا سلسلہ بہت بڑی نیکی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مسجد کے جو آداب ان کا بھی خیال کرنا چاہیے. یہ بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے، اس میں داخل ہوتے وقت 2 رکعت پڑھنی چاہیے، 2 رکعت پڑھے بغیر نہیں بیٹھنا چاہیے. مسجد کا حق، اس کا تحیہ کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھنی چاہیے. اس سے پہلے داخل ہوتے ہوئے دایاں پاؤں پہلے داخل کرنا چاہیے، داخل ہونے کی دعا پڑھنی چاہیے، چھوٹی سی دعا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور بھی دعائیں آتی ہیں لیکن میں نے چھوٹی دعا پڑھی تاکہ سب ساتھیوں کو یاد ہو سکے، اے اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دے. یہ دعا پڑھنی چاہیے. ہم نہیں پڑھ پاتے، بھول جاتے ہیں. یہ مسجد کا حق ہے اور مسجد کا احترام ہے کہ عظیم گھر میں داخل ہو رہے ہیں، اس سے پہلے دعا پڑھنی چاہیے. مسجد سے نکلتے ہوئے دعا پڑھنی چاہیے، اللہم انی اسألک من فضلک. اور نکلتے ہوئے پہلے کون سا پاؤں نکالنا ہے؟ الٹا پاؤں نکالنا چاہیے. یہ مسجد کا احترام ہے. آتے ہوئے دایاں پاؤں، نکلتے ہوئے بایاں پاؤں. اور مسجد میں ایسی کوئی چیز ہمیں کھا کر نہیں آنی چاہیے جس سے بدبو پھیلتی ہو. کچی پیاز، کچی لہسن کھانے سے آپ نے منع فرمایا، حالانکہ یہ حلال سبزیاں ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن آپ نے اس وجہ سے منع فرمایا کہ کچی کھانے سے بو آتی ہے، فرشتوں کو تکلیف ہوگی، نمازیوں کو تکلیف ہوگی. آپ نے منع فرمایا جو نماز کے لیے آتا ہے کچی پیاز اور کچی لہسن کھا کر نہ آئے. کھانا ہے تو پکا کر کھائیں، یا ایسا بیچ میں ٹائم ہونا چاہیے کہ بدبو ختم ہو جائے، مسواک کر کے، برش کر کے اس کی بو کو ختم کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ محترم بھائیوں، ہماری خواتین بہنیں بھی آتی ہیں، ان کے لیے مسجد کا تقاضا ہے وہ بھی ان باتوں کا خیال کریں. خواتین کے لیے 2 باتیں ہیں. مسجد میں آنا ہے، خوشبو استعمال نہیں کرنی. خوشبو کے حوالے سے سختی سے منع کیا گیا ہے. آپ نے فرمایا اگر عورت عشاء کی نماز میں آتی ہے، خوشبو لگاتی ہے تو مسجد میں نہ آئے، وہ گھر میں نماز پڑھ لے. خواتین کو چاہیے مسجد میں آتے ہوئے خوشبو کا استعمال نہ کریں،
بڑے سخت الفاظ سے آپ نے اس کے بارے میں منع فرمایا ہے۔ اور دوسری بات یہ، خواتین پردہ کر کے آئیں، مسجد میں آئیں، پردے کا اہتمام کر کے آئیں، کیونکہ مسجد کا تقدس، اس کا احترام ہے۔ یہ دو چیزیں خواتین کے لیے اور باقی سب کے لیے مشترک ہے کہ مسجد میں آئیں، لباس پاک و صاف ہونا چاہیے، خوشبو کا مردوں کے لیے استعمال عورتوں کے لیے منع ہے، اور باقی یہاں آ کر ایسی زبان استعمال کرنی چاہیے جو معذبانہ ہو اور جو اخلاق والی زبان ہو۔ جس طرح محترم بھائیو ہم جوتے باہر اتار دیتے ہیں، ہم نے جوتے باہر اتار دیے کیوں؟ کہ جوتے اچھے نہیں ہیں، مسجد میں لانا مناسب نہیں ہے، اچھی بات ہے، کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ جوتے اچھے نہیں، ہم نے باہر اتار دیے۔ اگر زبان ہماری اچھی نہ ہو اور زبان مسجد میں آ جائے، معاف کیجئے گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے، پہلے میری فرمائے پھر آپ کی فرمائے۔ یہاں پر اچھی سے اچھی زبان، پیاری سے پیاری زبان استعمال ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ کا گھر ہے۔ ممبر و محراب پر وہ زبان ہو جو مؤدبانہ ہو، جو پیغمبر علیہ السلام نے سکھلائی، اللہ نے سکھلائی ہے، وہ زبان جو باہر استعمال ہوتی ہے وہ زبان یہاں استعمال نہ ہو، وہ زبان استعمال نہ ہو، یہاں شور شرابہ نہ ہو، یہاں گالی نہ ہو، یا اس طرح کی باتیں نہ ہوں جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہوں۔ یہ سب مسجد کے آداب میں سے آ جاتی ہیں۔ ہمیں ان باتوں کا بھی خیال کرنا ہوگا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس میں اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جو مقام مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ کے گھروں کا مقام مرتبہ ہے، اسی حساب سے مسجدوں کے اندر ہماری کیفیت ہو، ہمارا اخلاق ہو، ہماری محبت کی دعوت ہو، محبت کی زبان ہو۔ جس طرح ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں، موبائل کو کیا کرتے ہیں؟ سائلنٹ پہ کر دیتے ہیں، موبائل کو آف کر دیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہی تقاضا ہے۔ موبائل ہم نے سائلنٹ پہ کر دیا، موبائل ہم نے آف کر دیا، لیکن زبان کو بھی سائلنٹ پہ کرنا چاہیے، زبان کو بھی آف کرنا چاہیے کہ مسجد ہے۔ معاف کیجئے گا، ان باتوں کا خیال ہم نے کرنا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، یہ ہمارے مقدس مراکز ہیں، ہمیں ان کا خیال کرنا ہوگا۔ جیسے موبائل بند کر دیا، گندا گانا نہ بجے، گندی ٹون نہ بجے، اسی طرح زبان کے حوالے سے بھی مجھے آپ کو کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال مسجد کے تقاضے اور اس کے آداب بہت سارے ہیں، اللہ نے موقع دیا پھر کبھی آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ جو کچھ کہا اللہ تعالیٰ میری سب سے پہلے اصلاح فرمائے، پھر آپ تمام بھائیوں حاضرین کے اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ جذبہ شوق عطا فرمائے کہ مساجد کے اندر ہمارا اہم کردار ہو، دنیا سے جائیں ہمیں لوگ یاد رکھیں، ہمارے سلوک کو، ہمارے اخلاق کو، ہمارے طرز کو لوگ یاد رکھیں، واقعی یہ لوگ تھے مسجد بنانے والے، مسجد چلانے والے، اس کا انتظام سنبھالنے والے، اور دعوت کے میدان میں پروگرام کرنے میں ہر لحاظ سے ہمیں لوگ یاد رکھیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔